بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں جو ایک خرابی آئی تھی، جو ایک کشیدگی تھی، جو بدستور بڑھتی جا رہی تھی، ایک سٹیپ یہاں سے لیا جاتا تھا، ایک سٹیپ وہاں سے لیا جاتا تھا، اس کے بعد سعودی عرب کو جب احساس ہوا تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہے کہ اب سعودی عرب پاکستان کو منانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ اور آج جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ خود عمران خان کو منانے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہاں آ کر وہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے والے ہیں، یہ ڈیٹیلز دیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایک طرف تو سعودی عرب پاکستان سے اپنے 2 ارب ڈالرز واپس مانگ رہا تھا، اور جب پاکستان نے واپس کر دیے تو سعودی عرب پاکستان میں آئل ریفائنری لگانے، 10 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے پاکستان ایک وفد بھیج رہا ہے انرجی سیکٹر سے۔ اس کے علاوہ ٹورزم کے شعبے سے بھی ایک وفد آئے گا، اور وہ بھی دیکھے گا کہ پاکستان میں ٹورزم پر کہاں اور کیا انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور انرجی سیکٹر سے جو وفد آئے گا وہ بھی یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں آئل اور گیس پہ کہاں کہاں کیا کیا انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ان کے ہمراہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان بھی ہوں گے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھیں گے پاکستان میں، اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بہت بڑے بڑے پیکیجز دیے جائیں گے تاکہ پاکستان کو واپس منایا جا سکے اور پاکستان کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات قائم ہو سکیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کو 2 ارب ڈالرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے لگتا تھا کہ پاکستان یہ نہیں دے سکے گا تو پاکستان کو گھٹنوں پہ آنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیشہ سے پاکستان ان کی تمام باتیں مانتا رہا، اور سعودی عرب پاکستان سے اپنے تمام مطالبات منوا لے گا۔ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، ٹرمپ سمیت پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ اب پاکستان کی فارن پالیسی بدل چکی ہے، اب پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اب پاکستان ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو برابری کی بات کرتا ہے، اس میں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے، نہ کہ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات۔ پاکستان اپنی ویلیو جانتا ہے، اور اب کسی بھی صورت پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات پوری دنیا تو جان چکی تھی، لیکن سعودی عرب یہ بات نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب سعودی عرب نے پاکستان کو بلیک میل کیا، جب پاکستان نیا بلاک بنانا چاہتا تھا، کوالالمپور سمٹ میں پاکستان کو جانے سے روکا گیا، تو پاکستان نے سعودی عرب کی بات مان لی، اور عمران خان جن کے وہاں ملائیشیا میں جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے جو اسلام کے نئے لیڈر کہلائے جا رہے تھے، انہوں نے ملائیشیا جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب کو لگا کہ یہ وہی پرانا پاکستان ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا کو تو ہم آنکھیں دکھاتے رہے، لیکن سعودی عرب کے مقدس مقامات کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہماری فوج کے جرنیل، ہمارے حکمران ان کو بہت قابل احترام سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں وہ پاکستانی عوام کے بھی شہزادے ہیں، اور پاکستانی عوام بھی ان کی رعایا ہے، پاکستانی عوام بھی ان کے غلام ہیں، پاکستانی حکومت بھی ان کے غلام ہے، پاکستانی فوج بھی ان کے غلام ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی بھی ان کے غلام ہے۔ یہ غلط فہمی پاکستان کو پھر دور کرنا پڑی۔ پاکستان ایک الگ اور آزاد ملک ہے، ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور ہماری افواج جو ہیں وہ سعودی ٹیریٹری کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہاں کی مقدس سرزمین ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر اعتراض کیا، سعودی عرب نے پاکستان اور ایران کے تعلقات پر اعتراض کیا، سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ چین سے پیچھے ہٹ جاؤ، سی پیک سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ چین اور بھارت میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں بھارت کا ساتھ دو، یہاں تک کہ ارطغرل ڈرامہ نہ چلاؤ، یعنی اب ہمارے ملک میں ڈرامہ بھی ان کی مرضی سے چلے گا۔ اور دوسری طرف پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ OIC جو مسلم امہ کے لیے ایک آواز ہے، وہ کشمیر کے معاملے پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہی۔ یہاں سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی۔ اگر ہم کوالالمپور سمٹ میں جانے سے آپ کے کہنے پر رک گئے تھے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے،
جو آپ نہیں کروا رہے تو پاکستان نے کہا کہ پھر پاکستان کو اپنا ایک بلاک بنانا پڑے گا، کیونکہ OIC اب مسلمانوں کے لیے کسی کام کی نہیں رہی، بلکہ وہ تو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کا بالکل جائز مطالبہ تھا، تو سعودی عرب پاکستان کو جواب دینے کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تعلقات قائم کرتا رہا۔ کشمیر میں کرفیو لگتا ہے، وہاں مودی کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، شہریت ایکٹ کے نام سے مسلمانوں کے انسانی حقوق کے قتل کا جو ایک قانون آتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب وہاں پر جا کر $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو سعودی عرب کو لگتا تھا کہ پاکستان کو اس سے فرق پڑے گا، پھر UAE پاکستانی ورکرز کے ویزا پر پابندی لگا دیتا ہے، وہاں سے انڈیا سے جے شنکر آ جاتا ہے کہ ہمارے ورکرز حاضر ہیں، پھر سعودی عرب اور UAE کو خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ اب پاکستان اپنی فوجیں واپس نہ بلا لے، تو انڈین آرمی چیف وہاں پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری فوجیں حاضر ہیں، ان مقدس مقامات کی حفاظت اب بھارتی اور اسرائیل کی فوجیں کریں گی، وہ بھارت جو چین سے اپنے علاقے نہیں بچا سک رہا۔ پھر بھی پاکستان کو فرق نہیں پڑا، پاکستان نے $2 ارب بھی واپس کر دیے۔ اس قرض کی واپسی کے بعد عمران خان نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے دورے پر جانا تھا اور ان تعلقات کا باقاعدہ طور پر خاتمہ کرنا تھا کہ اب تو پیسے واپس کر دیے، اب ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھل کر بات کریں، کیونکہ ہمیں ایک خبر ملتی ہے آپ کی طرف سے، آپ کی فارن منسٹری سے پوچھا جاتا ہے، وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ خبر بعد میں سچی نکلتی ہے، تو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، کس نوعیت پہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھل کر بات کریں۔ تو سعودی عرب کو احساس ہو گیا کہ اب تو پاکستان دو ٹوک بات کرنے آ رہا ہے، اور سعودی عرب آلریڈی پوری دنیا میں، پورے خطے میں اکیلا رہ چکا ہے، اور وہ جو مسلم امہ کو لیڈ کر رہا تھا، تو جس طاقت کے بھروسے کر رہا تھا، وہ طاقت تو پاکستان تھی۔ اس سے پہلے سعودی عرب ترکی کو بھی بلیک میل کر چکا ہے، قطر کو بھی کر چکا ہے، روس کو بھی کر چکا ہے، اور حال ہی میں ان تینوں ممالک کے سامنے سعودی عرب کو جھکنا پڑا ہے۔ اور جس ٹرمپ کے کہنے پر سعودی عرب یہ سب کچھ کرتا رہا، وہ ٹرمپ تو خود جا رہا ہے، اور اسرائیل اور بھارت پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں تو وہ واحد ممالک ہیں دنیا کے جن کی تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو قرض کی واپسی کے بعد اور عمران خان کے اور جنرل باجوہ کے دورے سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو کچھ پیغامات بھجوائے، محمد بن سلمان نے عمران خان کو کچھ پیغامات بھجوائے کہ ہمارا ایک وفد آ رہا ہے پاکستان، انرجی کے سیکٹر سے تعلق رکھنے والا یہ وفد پاکستان میں آئل ریفائنری لگائے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں آئل اور گیس کے شعبے میں کہاں کہاں کتنا انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ ایک ٹورزم کے شعبے سے وفد ہوگا جو ٹورزم میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھے گا، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کمپنیوں کے مالکان ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اور عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان جو پیغامات ترسیل ہو رہے تھے، ان میں ایک بات طے پائی گئی تھی کہ کوئی بھی ملک اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے تو اس سے کسی بھی ملک کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تعلقات دوسرے ملک کے لیے کسی بھی صورت نقصان دہ ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، ترکی کے ساتھ بہتر کیے، تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ترکی کے سعودی عرب سے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں، ایران کے بھی سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہو جائیں۔ کسی بھی طرح سے پاکستان سعودی عرب کے خلاف ایران یا ترکی کے کہنے پر استعمال نہیں ہوا، اور یہی توقع پاکستان سعودی عرب سے بھی کرتا ہے۔ تو سعودی عرب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جس نوعیت کے بھی ہو جائیں، بھارت کبھی بھی پاکستان کی جگہ نہیں لے سکتا، کسی بھی صورت بھارت کو ہم پاکستان کے ساتھ ریپلیس نہیں کریں گے۔ اب ایک تو وہ $2 ارب کے لیے مرے جا رہے تھے، ایک تو وہ یہاں پر آ کر $10 ارب کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آزاد خارجہ پالیسی، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے نہیں، جب ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام حالات میں آج کی جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انرجی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو وفد آ رہے ہیں، ان کے ہمراہ سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئیں گے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستانی حکومت کو منایا جا سکے، جو بھی تعلقات میں خرابیاں آئی ہیں پاکستانی حکومت کو مطمئن کیا جا سکے، ان کو یقین دہانی کرائی جا سکے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور تعلقات واپس اس سطح پر آ جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کو ایک میسج جائے، کیونکہ پاکستانی حکومت یعنی عمران خان کے مشیر جو ہیں وہ بی بی سی پر آفیشیلی اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور یہ چیز آفیشیلی دنیا کو بتانا سعودی عرب کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو سعودی عرب کے پیچھے پاکستان کھڑا ہوگا، اور جب پاکستان خود کہہ دیتا ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب کی طاقت کس لیول سے کس لیول پر آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ خود پاکستان آئیں گے تاکہ آفیشیلی دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح ہی ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔